दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ अंबर जैदी और स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और आज जो हम बात करने वाले हैं इमरान खान के ऊपर, जो उनके लॉन्ग मार्च के दौरान हमला हुआ था और उसमें जैसा कि कहा जा रहा है कि इमरान खान के पाँव में गोली लगी और गोली लगते हुए उन्हें 4 दिन ही गुजरे, वापस वो अपना लॉन्ग मार्च शुरू करने वाले। बड़ी हिम्मत की दाद देनी चाहिए। मेरा पैर छोटा सा टूटा था जुलाई में और आज तक मैं ठीक से नहीं चल पाती हूँ, ना मैं खड़ी हो पाती हूँ। अब इमरान खान तो कहते हैं ना मर्दे मोमिन है, वो एकदम से चलने लगे, ये फर्क सामने नजर आ रहा है जी। और इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मशहूर कॉलमनिस्ट, ऑथर, जर्नलिस्ट तारिक फतेह, आप सब उनको जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर, आपका नमस्कार। बस ठीक ठाक है, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। ये देखिए ईमान की ये ताकत होती है जी। गोली आई, यहाँ तक आई और फिर अल्लाह ताला ने कहा रुक जा, रुक गई। एक आप जैसे और हमारे जैसे काफिरों के ऊपर तो कोई गोली असर ही नहीं करती। जी। अच्छा, मुझे आपकी इस बात से एतराज है, जिस दिन से इमरान खान पर हमला हुआ है आप कह रहे हैं कि इमरान खान ने खुद हमला कराया, ऐसा क्यों? ये इतना बड़ा इल्जाम आप क्यों लगा रहे हैं इमरान खान पे? इमरान खान एक ब्यूटी क्वीन है जो बचपने में शौक था मिस पाकिस्तान जीतने का, वो आज अपनी टॉप उस पे हैं और उसके अंदर गोली मारने वाले को इनका चेहरा नहीं नजर आया, सीना नहीं नजर आया, बड़े बड़े हाथ नहीं नजर आए, फेफड़े नहीं नजर आए, आंखें नहीं नजर आई। गोली गई, जाके वहां रुकी, फिर उसने कहा अल्लाह मैं क्या करूं, तो वो डुबकी मार के नीचे पाँव के पास जाके लग गई। यानी असैसिन भी जो था वो भी डब्बू ही निकला, यानी उसको कोई जगह नहीं मिली। उसने कहा ऐसी जगह मारूं मैं जहां लोहा मोटा हो और जिसके अंदर से गोली जा सके। अरे भाई पूरा उसका जिस्म पड़ा हुआ है, फूला हुआ है, ईगो से फुल, यानी आप उसमें अगर पिन भी डाले ना तो फूंक निकल जाएगी। ये शख्स जो अपने आप को आईने के सामने रोज इबादत करता है, 5 वक्त की नमाजें वहीं अपने सामने ही पढ़ता है, क्योंकि इसकी तो कह रहा है अल्लाह ने दूसरी जिंदगी दे दी मुझे। हम आप तो काफिर है ना जिनको जिंदगियां एक ही मिलती हैं, इसको डबल मिल गई। और वो जो है उसने कहा अजान के वक्त जनाब यहाँ बैंड चल रहा था, मैं कैसे बर्दाश्त करता। तो आखिर देखे ना, जिसको अल्लाह चखे उसे क्या कौन पूछे, कुछ ऐसा ही है ना उर्दू में। हाँ, जिसे अल्लाह चखे रखे उसे कौन चखे, हाँ कुछ ऐसा ही है। ना हमारा चखता है अल्लाह, हमारा ना कुछ देखता है। इन्हीं के लिए वो कहते हैं फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे, हो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अरे साहब क्या बात की है, आधा आज मैंने अपने यूपी की उर्दू निकाल दी आपके सामने। हाँ, वही चलती, और कहीं की उर्दू नहीं चल सकती, क्योंकि अल्लाह ताला सिर्फ उर्दू बोलते हैं। आपको ये शायद पता नहीं है, अरबी भूल गए वो, तुर्की फारसी ये सब खत्म है, ये सिर्फ उर्दू बोलते हैं आजकल। और जब चाहे इंटरवीन कर जाते हैं, गोलियां रोक देते हैं। लोगों को लगता है कि एक लगी, वो कहते देखो 4, तो मैं निकाल के दिखा देता हूँ निशान। और आपने असैसिनेशन देखा है जिसके अंदर इंदिरा गांधी को गोली लगी हो और उसने हाथ हिला के ऐसे ऐसे बाजू अपना किया हो, या JFK पे गोली चली हो, उसने कहा हो कोई गाल नहीं जी, जब गोलियां सानू की कर दी भैया ने। इसे कहते हैं मर्द मोमिन। आता नहीं मर्द मोमिन कहते हैं, जादूगर बालमा कहते हैं इसको। अच्छा सर, मेरा एक सवाल आपसे है कि हमने पाकिस्तान की जो अब तक की हिस्ट्री रही है उसमें देखा है कि जो भी पॉलिटिकल लीडर्स ने पाकिस्तान आर्मी को इस तरह से ललकारा है, उनको या तो फांसी हुई है या जेल जाना पड़ा है या उनको पाकिस्तान से निकाला मिल गया है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि जिस तरह से इमरान खान आर्मी को ललकार रहे हैं, उनका अंजाम भुट्टो या नवाज शरीफ की तरह नहीं होगा? आर्मी भी डिवाइडेड है ना आपस में, ऐसा थोड़ी है कि एक मुल्क पूरा टूट रहा हो, उसके अंदर इस्लाम और कुफर की लड़ाई हो रही हो, तो सारे मेजर और कर्नल और कप्तान और लेफ्टिनेंट सब एक ही थोड़ी तोते की तरह थोड़ी बोलेंगे। सब कह रहे होंगे कि भाई हम भी रिटायर हों ऑस्ट्रेलिया में, हमारा भी कनाडा में बच्चा पढ़े और वहाँ घर बना हुआ हो ऑटोमेटिक, जहाँ यहाँ तो 300-400 शायद कनाडा में हमारे हकीम हैं ब्रिगेडियर कर्नल वगैरह, बम है अपनी बेगमों के।
ونٹر میں وہ پاکستان چلے جاتے ہیں. تو آپ کو پتا ہے نا یہاں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے برف میں, وہاں تو نوکر ووکر بڑا یہ صبح بیڈ اینڈ بریکفاسٹ ساتھ کراتے. تو یہ نخرے ہیں. اب تو اس کے لیے لڑائی ہے ساری, اور کیا ہے. تو فوج کے اندر ڈویژن آپس میں ہے تھوڑی بہت, جتنی بڑی فوج ہوگی اتنی بڑی ڈویژن بھی ہوگی کہ کون لوٹ کے جا رہا ہے. اور سب کے سب جو ہیں دیکھیں, پاکستان کا کوئی فوجی پاکستان میں نہیں رہتا, فوراً نکل پڑتا ہے وہاں سے, یا برطانیہ جاتا ہے یا امریکہ. کینیڈا تو بہت ان کا وہ ہے, فیوریٹ جگہ ہے, کیونکہ یہاں چھپ کے آپ رہ سکتے اور اس کی فکر نہیں کریں, سب کا بندوبست ہوا ہوا ہے. یہ جسے نورا کشتی ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا, یہ وہ ہے. اچھا, ایک سوال میرا ہے آپ سے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک پولیٹیکل ریلی کے دوران بے نظیر بھٹو کا بھی اسی طرح سے قتل ہوا, اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ پاکستان ڈیپ اسٹیٹ نے ان کو ختم کر دیا. تو پاکستان میں جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کو اس طرح سے ختم کرنا آسان کیوں نظر آتا ہے؟ جب انڈیا کو ختم کر دیا پاکستان نے, ٹکڑے کر دیا 1947 میں, تو یہ باقی تو الٹے ہاتھ کا کھیل ہے. ایک سرزمین جو پچھلے 10,000 سال سے اٹ واز دی انڈین سب کانٹیننٹ, اس میں تڑاڑ لا کے 2 حصے 3 حصے کر دیے, 3 ملک بنا دیے. اور جن لوگوں نے بنایا وہ ابھی بھی ہندوستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے یو پی میں اور بہار میں. جن کو نہیں چاہیے تھا پاکستان, وہاں بن گیا پاکستان. یہ کوئی دین ایمان تھوڑی ہے. جب آپ اپنی زندگی مذہب کے بیسس پہ گزاریں گے اور کلیئر نہیں ہوں گے کہ آپ کیا ہے. یہ ان لوگوں نے تو امام حسین کی اولادوں کو گردن کاٹ دی ہوئی ہے. ہم تو میدوں کے فالوور ہیں نا. محمد بن قاسم کی کتابیں چھپتی ہیں نا انڈیا میں, پرانی دلی میں, چھپ کے اردو میں, تاکہ ہندو کو پڑھ ہی نہیں سکے کہ یہ کر کیا رہے ہیں بدماشی. تو یہ تب سے لڑائیاں چل رہی ہیں. اینڈ دیر از نو پروویژن. اسلامک اسٹیٹ کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے اسلام میں. میں نے تو لکھا بھی ہے اس کے بارے میں. اینڈ تو خود ہی گھر میں بنائیں آپ ایک ٹارگیٹ, پھر اس پہ ٹارگیٹ پریکٹسنگ کریں. تو جہاں ٹارگیٹ پریکٹس کریں گے اسی پہ ٹارگیٹ ماریں گے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ٹارگیٹ پریکٹس کرنے کے لیے وہ جیسے پھینکتے ہیں کہ وہ کہیں اور مار رہے ہوں, نشانہ کہیں اور ہو. جو آپ کے ہاتھ سے بنا ہے وہی آپ کے ہاتھ سے ٹوٹے گا. آپ اپنے لوگوں کو ماریں گے نا. بنگلہ دیش کی جینوسائیڈ کے اندر پاکستان نے پاکستانیوں کو مارا نا, جینوسائیڈ ہو گیا اور الگ ملک بن گیا. انہوں نے کہا اس میں کیا فرق پڑتا ہے, ہم دوسرے حصے کو پاکستان کہیں گے, جبکہ پاکستان نا بنگال میں تھا. یہ علاقہ تو یہاں تو غفار خان کی حکومت تھی, پنجاب میں یونینسٹ پارٹی کی تھی, بلوچستان آزاد تھا, اور بنانے والے وہی ہیں یو پی اور بہار میں. اب بھی بیٹھے ہوئے آپ کے بھائیوں, سر تن سے جدا کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے نا سب انڈیا میں. وہی ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا تھا, ان کے بچے ہیں. تو when you want something to be destroyed as کہ لوگ یاد رکھیں کہ ہم نے کتنی تباہی مچائی زندگی, کسی کو چین سے جینے نہیں دیا. کبھی اوپر سے, کبھی نیچے سے, کبھی یمن سے حملہ ہو رہا ہے, کبھی تیمور آ رہے ہیں, کبھی یلغار کرتے ہوئے لاہور شہر جلا دیا ابدالی نے. لاہور والوں نے کہا اتنا اچھا کام کیا, تو انہوں نے اپنے میزائل کا نام بھی ابدالی رکھ دیا. تو جو یہ مسلمان ہے پورے ناردرن انڈیا کا, ساؤتھ میں بھی, they live in a fool's paradise. یعنی ہندوستان میں آ کے ان کو صرف یہ کام ہے کہ وہ بچوں کے نام عربی رکھیں. کبھی خوف سے بھی ہندوستانی نام نہیں رکھتا کوئی. تو نہ کوئی لنک ہے, نہ وہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ یہ اسی مٹی کے پیدا ہوئے ہوئے یہیں کی زبان ہے. No, they are all Turks and Arabs and Tatars and پتہ نہیں کیا کیا. ہر تیسرا آدمی شاہجہاں پور میں خان ہوتا, تو کہاں کا خان ہے بھائی؟ تو کون سا منگول نظر آ رہا ہے؟ چہرے پہ لکھا ہوا ہے میڈ ان انڈیا, خان نہیں صاحب, ہم تو خان ہیں. منگول کے ساتھ آئے تھے. بھائی جاؤ پان کھاؤ, جہاں میمن سنگھ کا پان آتا ہے اسے کھا کے پیک تھوکو, تمہارا کام یہی رہ گیا. اور that is why you are earning no respect anywhere in the world. آپ جہاں بھی مسلمان گڑبڑ کر رہا ہے آپ کو ملے گا دیسی مسلمان. دیسی مسلمان سے میرا مطلب میڈ ان پاکستان
اینڈ کریٹڈ ان انڈیا. یہ فارمولا ہے جس کا کام ہے دنیا میں چین سے کسی کو چھوڑنا نہیں دیا. چاہے وہ حج کے اندر دنگا ہو, چاہے وہ لندن کے اندر بسیں اڑانے کا ہو, 9/11 ہو, بالی بامبنگ ہو, میڈرڈ کی ٹرین اڑا دو. ہمارا کام ہے بھیا, ہم تو یو پی بہار وہاں سے آئے ہیں, اور جب تک بہادر شاہ ظفر کو پھر سے آپ مغلیہ سلطنت نہیں کریں گے, ہم نہیں ٹس سے مس نہیں ہوں گے. ہمارا تو حق ہے نا دلی پہ حکومت کرنے کا. اچھا سر, ایک بات ہے اور ایک سوال میرا ایسا ہے, یہ سوال میں نے بہت سارے لوگوں سے پوچھا لیکن کبھی کسی نے کھل کر جواب نہیں دیا, پورا مجھے سیٹسفیکٹری آنسر نہیں ملا. یہ میں آپ سے پوچھنے والی ہوں, اس بات میں کتنی سچائی, جس کا آپ نے ذکر بھی کیا کہ پاکستان آرمی میں جو ڈویژن ہے, یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان آرمی دو گروپس میں ڈیوائیڈڈ ہے, جس میں ایک جو ایکس آئی ایس آئی چیف تھے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اور جو عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں, اور دوسرے میں جو جس کا کو لیڈ کرتے ہیں جنرل باجوہ. یہ اس میں کیا یہ پولیٹیکل بیسس پہ ان میں ڈویژن ہے کیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ڈویژن ہے. کچھ جنرل وسکی پیتے ہیں اور کچھ جنرل نمازیں پڑھتے ہیں. دیٹس دی ڈویژن. دارو جنرل اور نمازی جنرل. ایک اپنے آپ کو انگریز فوج کا مانتا ہے, ایبٹ آباد کا, چیئرز چیئرز بڑی اولڈ بوائے یوں کر رہا ہوتا ہے. دوسرے کی داڑھی لمبی ہوتی ہے, مونچھ نہیں ہوتی ہے, عجیب فوجی لگتا ہی نہیں ہے شکل سے. اس کی زندگی کسی اور تنگ میں, وہ بیکورڈ چل رہا ہے. محمد بن قاسم بننا چاہتا بڑے ہو کے. فرق تو آئے گا نا. اور کتنا بڑا ہوگا کیا اس کی امنگی ہے, یہ کسی طرح 2-4 ہندو میرے ہاتھ سے مر جائیں, کوئی انڈیا کو میں نقصان پہنچا دوں کسی طرح, اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. اس کے اندر آپ نے دیکھی پورا افغانستان تباہ کر دیا ہے. خیر یو آر ٹو ینگ ٹو ریمبر, بٹ کابل واز اے ڈیسٹینیشن فار دی ورلڈز ہپیز. دنیا بھر سے لوگ آتے تھے ٹورزم کے لیے. کابل جاؤ تو وہاں آپ کو ایک عجیب مزہ ہوتا تھا, لوگ آ کے بیٹھتے تھے, کئی سال رہ کے چلے جاتے تھے واپس. اینڈ اٹ واز اے پلیس آف پیس اینڈ برادرہڈ. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, آج کو ہم ٹھیک کریں گے. انہوں نے کہا جب اللہ اکبر کر کے بیڑا گرک کر دیا کابل کا. جہاں عورتیں, ہر عورت یونیورسٹی جاتی تھی, وہاں آج کل اسکول جو ہیں سیکرٹ اسکول میں جا رہی ہیں بچیاں, اور اگر پکڑے گئے تو گئے. تو انسٹیڈ آف موونگ فارورڈ, جو کوئی میجر ہو سکتا ہے کسی سوسائٹی کا, جیسے لٹریسی ریٹ ہے, یا جیسے بنگلہ دیش کو ہم میجر کرتے ہیں کہ پاپولیشن ان کی پاکستان سے کم ہو گئی. جب بنا تھا تو they were 10% more than what was West Pakistan. آج انہوں نے پاپولیشن کنٹرول کر لی, لٹریسی بڑھا لی, جی ڈی پی بڑھ گیا. کیوں؟ ان کے یہاں پابندی ہے اسلامک حکومت کی. جماعت اسلامی پہ انہوں نے اور ریلیجس پارٹیز پہ انہوں نے کہا جائیے, وہ پاکستان ہے دور است, دفعہ وہاں سے 10 نکل جائے یہاں سے. تو وہ سکون سے اپنے بلڈ کر رہے ہیں. اٹ از دی اونلی مسلم سوسائٹی بنگلہ دیش جہاں پہ عورت اور مرد کسی حد تک ان میں پیرٹی ہے. کوئی زبردستی کا برقع نہیں ہے, کوئی حجاب پہ جھگڑا نہیں ہو رہا. میں وہاں تھا شاہباغ موومنٹ جب چل رہی تھی. آئی واز سو پلیزنٹلی سرپرائز کہ ایک سوسائٹی کیسے ڈیولپ ہوتی ہے جہاں عورتوں کو کام کرنے کی اجازت ہو, وہ برقعے میں نہیں چھپی ہوئی ہیں اور کوئی ان کی پابندی نہیں ہے. فیکٹری ورکرز جو ہیں بنگلہ دیش میں, ٹیکسٹائل ورکرز دے موسٹلی ویمن. تو جب گھر کے اندر ماحول ایسا ہو جاتا ہے کہ ماؤں کی اکنامک کیپبلٹی ہو, تو دیر از اے جنرل پروگریس. آپ کے یہاں اسی چکر میں کہ دوپٹہ نہیں, اب تو وہ حجاب چلے گا, یہ دوپٹہ بھی, ارے دوپٹہ تو سب پہنتے تھے, ہندو ہوں یا اپنا کرسچین اور سکھ اور مسلمان پنجاب سائڈ پہ, یا ایون ان دہلی یو پی دوپٹہ اوڑا نکلتی بچیاں. وہ دھوپ بھی ڈھک جاتی تھی, سر بھی کور رہتا تھا, اور دوپٹے کے اندر کچھ باندھ بھی سکتے تھے آپ. مجھے یاد ہے سبزیاں باندھ کے لے آتے تھے پیسے پلو میں. ہاں, وہ اس کو بنا دیا گن پاؤڈر. نے کہا نہیں 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 نہیں, یہ ہندوستان سے آیا دوپٹہ, اور یہ سمجھ میں بھی آتا ہے دوپٹہ نہیں, اب ہم حجاب پہنیں گے.
ایسے منہ پہ کٹا ہوا ہوتا ہے. انہوں نے کہا گول دائرہ ہو جائے, کمپس سے گول گرنا بیٹا, کہ کہیں سے کوئی ایک بال نکلا, 2 مسلمان مرد وہیں ختم ہو جاتے ہیں دیکھ کے. ہائے اللہ, دیکھو بال دکھ گیا, اب کیا ہوگا سارا دن. کتنی جہالت ہے یہاں. بس مجھے بتائیے کہ 90% لوگ ہمارے ٹورانٹو کے اندر کوئی کور, برف پڑے تو سر کور کرتا ہے نا. سر کور کرنے کی بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے, دھوپ سے بچنے کے لیے, بارش سے بچنے کے لیے. یہ تھوڑی کہ کسی مرد نے دیکھ لی عورت کے بال تو پاگل ہو گیا. انہوں نے تو یہی بنا دیا نا, ارے بھائی عورت جا رہی ہے دیکھو بغیر دوپٹے کا, اب کیا ہوگا, وضو ٹوٹ گیا, اب بھاگے مسجد. عورت کی کھلے بال جا رہے ہیں, آپ بولیے, عورت سے دقت نہیں, کھلے بالوں سے دقت ہے. ہاں, کھلے بال جا رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ بال جو ہے اٹس دی موسٹ ڈیڈ پارٹ آف دی ہیومن باڈی. اس میں نا پین ہے, اسی لیے آپ کاٹ سکتے ہیں, جو کرنا ہے جو کرنا ہے. یہ کم بخت مسلمان مردوں کو عورت کے بال دیکھ کے پاگل ہو جاتے ہیں, مر گئے اب کیا ہوگا. ان کا وزن ٹوٹ جاتا ہے وہیں. پتہ نہیں کہاں ان کو بھیجنا چاہیے ٹریننگ کے لیے. یہ تو کینیڈا آ کے خود نکل جاتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ ارے دیکھو یار وہ جا رہی ہے, دیکھو گوری جا رہی, اور پھر اپنی بیٹی کو سر پر دوپٹہ کرو. وہ دوپٹہ تو کہتے ہی نہیں اب پاکستانی انڈین, حجاب. حجاب ایسا جناب عرب سے آیا ایک حجاب, پوری مسلمان قوم جو ہندوستان پاکستان کی, اس کے اوپر اندھا بنا دیا انہیں, دکھ نہ پائے کسی کو کوئی راستہ. پیچھے پیچھے گدھے بکریوں کی طرح نا آپ چلتے رہے. آگے ابا حضور جا رہے ہیں, پیچھے ساری ان کی 4 بیویاں 15 بچے پیچھے پیچھے. ہاربل. انسٹیڈ آف موونگ فارورڈ 50-60s تک. اب دیکھیں فاطمہ جناح بھی تو لڑی تھی ایوب خان کے خلاف, if you remember, کرایا گیا. بے نظیر بھٹو تھی, ٹرکی میں وہ چلر تھی. ایوری ویئر پیپل ور پروگریسنگ. اور پھر اربوں کو تیل نکل آیا. خود تو وہ نہیں ڈوبے, ہمیں ڈوبا دیا اس کے اندر کہ جاؤ بھائی تم لوگ جاؤ, یمن میں لڑو, سیریا میں لڑو, ہم تمہیں تیل کا پیسہ بھیجتے رہیں گے مسجدوں میں, تم بس لڑتے رہو. 1 million have died in Syria and Yemen. 1 million, 10 لاکھ لوگ مر گئے. مسلمانوں نے مسلمانوں مار دیا. ابے حجاب نہیں پہنا ہوا تھا کیا عورتوں نے؟ کس چکر میں مار دیے تم نے؟ ایران میں دیکھیے بچیوں نے نیا نکالا ہے, مولوی کی پیچھے سے آ کے پگڑی پھینک دیتی, تھپڑ مار کے پھینک دیتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ امام اس نے پیچھے سے لڑکی آئی, اس نے ایک چپت لگائی, سر پہ پگڑی اڑ گئی. لڑکیاں لڑکے بہت ایسے ویڈیوز وائرل آ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ جس میں اس طرح کی چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں. اچھا, آپ نے اسلام کو بنا دیا ہے ایک جیل خانہ, بجائے اس کے کہ انسان کا جو مسلمان کی 5 جو بیسک بلیفز ہیں اسی سے ہوتا ہے نا. ایک کلمہ پڑھنے سے ہی مسلمان ہوتا ہے نا. اس میں یہ تھوڑی کہ سرکس میں جادو کر کے دکھاؤ اور ولکینو کے اندر کود جاؤ اور پھر طوفان سے کشتی بچا لو تب ہم کہیں گے تو بھائی یہ تو مسلمان ہے. نہیں, 4 ہندوؤں کو مار کے آؤ, ایسا بھی نہیں ہے. آپ نے صرف یہ کہنا ہے کہ ایک خدا ہے, اس کا محمد پیغمبر ہے, ختم, یو آر مسلم. مصیبت یہ ہے کہ ہر گورا جو پاگل ہے پریزن میں بیٹھا ہوا ہے وہ مسلمان ہو رہا ہے. وہ ہمیں آ کے لیکچر دیتے ہیں, برادر یو آر ناٹ ریئلی انڈرسٹینڈنگ دی اسپرٹ آف اسلام. ارے بھائی تو آ کے بتائے گا, انگلش میڈیم گورے بتا رہے ہیں آج کل آ کے ہمیں کہ اٹس ناٹ دی رائٹ وے. جیل سے برین واش ہو کے آ رہے ہیں نا. ان کو چاہیے ان کو بھیج دیا جائے پاکستان. تو جا ادھر. اچھا سر, آپ نے پاکستان کی بات کی تو میں آپ سے پاکستان کو لے کے ایک سوال کرتی ہوں. جتنے بھی اینالسٹ ہیں ان کا کہنا ہے کہ عمران خان پر جو حملہ ہوا ہے وہ پاکستان آرمی کی طرف سے عمران خان کو ایک وارننگ ہے کہ وہ اپنے دائرے میں رہے. اور ایک سر ایک شبد اور میں جوڑنا چاہتی ہوں اس میں کہ پہلا حملہ بے نظیر پہ ہوا تھا وہ ناکام رہا تھا, دوسرے حملے میں وہ ماری گئی تھی. تو اسی طرح کا جو یہ اسسمنٹ ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اب میں I might be wrong, totally wrong, but میں اگر عمران خان ہوتا تو میں تو کہتا یار یہ لو 20-25 ہزار 50 ہزار 1 لاکھ روپیہ زیادہ میری ٹانگ پہ گولی مار دینا. آج تک یہ نہیں پتہ لگا 4 گولیاں لگیں, 2 لگیں, 1 لگی,
ایک تو رگ کے پاس آ کے رک گئی, آ رہی تھی گولی, اللہ میاں نے کہا رک جا, ٹچنگ کر کے رک گئی, وہ گر گئی نیچے. اللہ نے ان کو دوسری زندگی. آپ نوٹس کر رہی ہیں کہ سب کے اندر اللہ کتنا پارٹ پلے کر رہا, یعنی کوئی اور بات نہیں, اللہ کا فضل ہے, یہ مر گیا, اللہ نے مجھے دوسری زندگی دی. بھائیا بہت اور مسئلے دنیا میں, بھوک ننگ ہے, لڑائیاں ہو رہی ہیں, لوگوں کی زندگیاں حرام ہیں, غربت ہے پوری اسلامک دنیا میں. اللہ کو ان کی فکر نہیں, عمران خان کی فکر ہے کہ اس کی رگ کے پاس جا کے گولی بریک لگا کے رک گئی. اور آپ نے مجھے بتائیے کہ گولی لگنے کے بعد کوئی ویو کرتا ہے لوگوں کو, مٹھی سے یوں دکھا رہا ہے, پنچ دکھا رہا ہے, پنجابی ہیں مر جائیں گے. نہیں وہ بنتا تو پٹھان ہے, ویسے ہے وہاں کے جلندھر کے, لیکن لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا کہ ہم پشتون ہیں. کتنی انفیریورٹی کمپلیکس ہوتی ہے ایک شخص میں جو اپنی پوری نسل بدل دیتے کہ ہم کو ٹف سمجھا جائے. اینڈ لوگ بن بھی جاتے ہیں ویسے, یو کانٹ بلیم ہم. مرے جا رہے ہیں لوگ, فوجیوں کے گھروں پہ اٹیک کر دیا انہوں نے. ہاں بالکل, وہاں پہ جب سے عمران خان پہ اٹیک ہوا اس کے بعد سے کافی حالات خراب ہوئے, آگزنی, توڑ پھوڑ, اور فوج کو لے کے انہوں نے, فوج کے اگینسٹ میں نعرے بازی بھی ہوئی, کیونکہ عمران کہہ رہے ہیں کہ اب وہ لانگ مارچ پھر سے شروع کریں گے. اس لیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں آگے اور حالات خراب ہو سکتے ہیں یا سچویشن کنٹرول میں رہے گی؟ یہ اتنی جھوٹا آدمی اور اتنی جہالت سے ڈوبی بھی قوم کہ ایک آدمی کا جب پتہ چلیا کہ اس نے وہ جو کاغذ نکالا تھا کہ یہ میرے ہاتھ میں ہے, وہ خالی کاغذ تھا, اس میں کچھ ٹائپ بھی نہیں ہوا ہوتا, اٹ واز اے بلینک پیس آف پیپر. وہ آڈیو نکل آ گیا, وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو یار منٹس کو ادھر ڈال دو میاں, وہ کر دو یار, امریکہ کو گالی دے دیں گے, وہ تو ٹھیک ہے. وہ تو بائی چانس ماسکو پہنچا ہوا تھا, اس کو کیا خبر آئی تھی کیا؟ پیوٹن نے کہا عمران خان what should I do, نے کہا just invade Ukraine sir, I will be with you. بھائی وہ ایسے بات کرتا ہے جیسے پیوٹن نے اس سے کنسلٹ کر کے یوکرین میں حملہ کیا. اتنے جاہل, اتنے بیوقوف لوگ. اس شخص نے زندگی میں کتاب نہیں پڑھی کبھی, یعنی وہ اس کے لیے تو یہ ہوتا ہے اب کتاب کیا پڑھنا ہے, ایک اور بیوی کر لیتا ہوں. اتنے ٹائم میں کم. آج کل وہ بیوی ان کی پھر سے آ گئی ہیں مارکیٹ میں, شاید کیا نام تھا آخری والی, بشرا بیبی. بشرا بیبی آئی ہیں ملنے ان سے, جادو وادو کرنے کے, ٹونا ٹانا کر کے. میرے خیال میں پیر انہی نے ٹھیک کیا ہے ان کا. ہاں وہ گولی بھی انہوں نے روکی ہے. جب گولی چلی تو بشرا بیوی دیکھ رہی تھی گولی کو, نے کہا کدھر جا رہے بھائی؟ اس نے کہا میں تو جا رہا ہوں تمہارے قسم کو مارنے. نے کہا نہ بھیا, وہ اس کے پاس رک جانا. تو نے کہا نو آنٹی کوئی بات نہیں, گولی رک جائے گی. جادوگرنی ملک چلا رہی ہے, نیوکلیئر اسٹیٹ کی جو افیئرز ہیں وہ بی بی بشرا کے ہاتھ میں. اور بی بی بشرا کی وہ دوست عورتیں بھی ہیں, وہ ایک نہیں تھی جو پرس لے کے جا رہی تھی $50,000 کا اور سم تھنگ. بتائیے یہ ملک ہے. مجھے تو پتا نہیں تھا, نرگس سے پوچھنا پڑا یہ اتنا مہنگا ہینڈ بیگ. ہاں ہوتے ہیں اتنے مہنگے ہینڈ بیگ. بیٹی سے پوچھا, انہوں نے کہا پاگل ہے ڈیڈ, $2 میں مل جاتا ہے سیکنڈ ہینڈ اس ٹائپ کا. وہ تائیوان کا بنا ہوا پاگل عورتیں $5,000 میں بیگ خرید رہی ہے, دماغ خراب ہوا. بٹ دس آل ہیپنڈ ان پاکستان. اور کوئی چھپی بھی بات نہیں ہے. وہ جو بشرا بی بی کی دوستیں وہ اپوائنٹمنٹ کروا رہی, ٹرانسفر کرا رہی لوگوں کا. ارے بھائی پیسے پکڑاؤ گے تو کچھ بنے گا نا, بیچ میں بھی تو کھلانا ہوتا ہے کسی کو. نہیں کہتا گجرا والے سے لاہور ٹرانسفر کرا گے, کوئی بات نہیں, انتظام کر دیجیے. دوسرے دن مٹھائی کا ڈبہ, اس کے نیچے پیسے کی گڈی $US کی. اور میں نماز کہاں پڑھوں آج, جا نماز ہوگا آپ کے گھر میں؟ ہاں مسلمان اللہ اکبر پڑھ کے رشوت دے کے چلی گئی. کسی کا ٹرانسفر ہو گیا, بشرا بیوی خوش. عمران خان نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہوا کہ وہ تو جادوگر نہیں تھی, تو واٹ کین آئی ڈو. آپ تو ڈرے اس دن سے جب وہ آپ پہ جادو کر دے گی. یہ پاکستان کا پرائم منسٹر ہے جو جادو ٹونا ٹانا میں بلیو کرتا. یہ ملنے گئے تھے امریکہ کے. آپ ایک بار بتائیے کیسے نہ کرے, گولی نے ان پر اثر نہیں کیا, گولی لگی 2 دن بعد وہ چلنے لگ گئے. آپ بتائیے کیسے نہ کرے. بھیا وہ ہے نا, ہم بھی ڈھونڈ رہے ہیں کوئی بشرا بیوی ہمیں مل جائے. یہ جتنے مسلمان مجھے مارنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے, میں بھی تو کوئی بشرا بیوی لے کے چلوں بھائی. بھائی بشرا
मुझे बचा लो, यहाँ घूमते मुझे ऐसे घूर आप के एक बुशरा बीबी ढूंढ लीजिए, थोड़ी बहुत हमारे भी काम आ जाएगी फिर वो। नहीं उस वक्त बचा इट इज सो एम्बैरेसिंग। ये सुन के नरगिस आंटी मेरे वहीं से मिसाइल फेंक के मारेंगी मुझे। वो बैठी हुई थी कि क्या हो रहा है मैंने कहा तुम्हारी खबरें नहीं देखती, बोली दिमाग खराब हुआ है। Who watches the news? इस से अच्छा नेटफ्लिक्स के ऊपर फिल्में देखने को एडवेंचर हो, कैसे हो सकता है? सो इट्स हंसने की बात है, हम सार्कास्टिक हो रहे हैं, लेकिन जी ट्रेजेडी के 70 साल हो गए, बजाय इसके कुछ पाकिस्तान में बेहतरी आए या कुछ मुसलमानों का कुछ ढंग का रास्ता नजर आए, वो अब तक पता नहीं किस उमंग में जी रहे हैं। और आप एक चीज और नोट करें, ये कोई ईरान का मुसलमान या अरब या तुर्क नहीं करता ये बेवकूफ़ी की हरकतें, ये नसीब हमारे ही हैं। ये हिंदुस्तान में जो आए थे ना तैमूर के टट्टू पे बैठ के हम लोग, क्या मैं यूं कर देवेंगे, यूं कर देवेंगे। हमें अभी तक नहीं पता बहादुर शाह जफर के साथ क्या हशर हुआ, कैसे जलील होके हमें दिल्ली से निकाला गया, एंड हम उसी उम्मीद में बैठे हुए कि मियाँ एक दिन तो फिर आएगा बहादुर शाह जफर, कब्र से निकल के आएंगे, अपनी फौज लेके बर्मा से आएगा। बल्कि कई लोगों ने कहा ये बर्मा से जो आ रहे हैं ना ये रोहिंग्या, ये वही हैं, बदला लेने आ रहे हैं। अच्छा हाँ, बम्बई में घुस गए, देखिए जम्मू कश्मीर में बैठे हुए। वी हैव लॉस्ट ट्रैक ऑफ रीजन एंड रैशनैलिटी। हम में वो काबिलियत नहीं है कि हम किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू को रख के देखें, इज दिस पॉसिबल और नॉट। मैंने कहा भाई जो अल्लाह, जिसको अल्लाह रखे उसे कौन चक्के, खत्म, बात वहीं हो जाती है। एक हमारा अल्लाह मियाँ है, वो जादूगर की तरह बिहेव कर रहा है और हमें पता ही नहीं कि कब क्या कर दे वो। अच्छा सर, आपने कश्मीर की बात की है तो मैं इससे रिलेटेड एक सवाल आपसे करना चाहती हूँ। अभी हाल ही में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने ये बात कही थी कि भारत पीओजेके को फिर से हासिल करेगा। आपको क्या लगता है कि जो अभी पाकिस्तान में सिचुएशन है, जो इंटरनल वहां पर हालात क्रिएट हुए हुए, ऐसे में भारत इस पूरे हालात का फायदा किस तरह से उठा सकता है और जो पीओजेके है उस पे वापस अपना। देखिए सीधी बात है कि अंडर एनी सिचुएशन जो रेडक्लिफ लाइन ड्रॉ हुई, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था, जो यूके की पार्लियामेंट में, उसमें क्लियर था कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं दे विल ऑप्ट टू जॉइन इधर पाकिस्तान और इंडिया। इसीलिए आप देखिए कि बहावलपुर, खैरपुर स्टेट, स्वात स्टेट, ये ऐसी स्टेट्स थी जिन्होंने पाकिस्तान ज्वाइन किया, और मोस्ट ऑफ द स्टेट्स वर सराउंडेड बाय इंडियन टेरिटरी। वो तो पटेल साहब ने फिर उसके बाद जाके सबको एकदम से उनके हाथ पकड़ के कहा क्या करना है भाई, क्या कहा तुमने, इंडिया ज्वाइन नहीं करोगे ना? नहीं, माई बाप मारे नहीं आप। जैसे हैदराबाद में ज्यादा उनकी आंख चली थी, वैसी अंकल के बड़े भाइयों की 2 मिनट में ठीक कर दिया, सारे रजाकार भाग गए यमन वापस। ठीक है, तो यहाँ पे ये हुआ कि आपने जैसे इंडिया ने इनके फॉरेन रिजर्व्स खोले, पाकिस्तान को जो पास से जाना था, उन्होंने दूसरे तीसरे दिन एक अपनी इलीगल पाकिस्तान आर्मी को सिविलियन यूनिफॉर्म में इन्वेट कराया पश्तून ट्राइब्स के थ्रू। तो ये पूरा, जिसको ये आज़ाद कश्मीर कहते हैं या पीओके है, इट इज इंडियन टेरिटरी, द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर दैट साइंड टू जॉइन द यूनियन, द डोमिनियन या द रिपब्लिक ऑफ इंडिया वाज इन्वेडेड बाय पाकिस्तान। और ये बात खत्म हो जाती, लेकिन फिर नेहरू साहब प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे चाचा, वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ले गए उस बात को। अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का भी रेजोल्यूशन एक्सेप्ट आप कर लें तो पाकिस्तान फौज को वहां से हटना पड़ेगा, और पूरा चीन को जो एरिया इन्होंने बेच दिया है, दैट विल हैव टू बी वेकेटेड। इफ आई वाज इन दिल्ली आई वुड रेकमेंड कि कहें, पाकिस्तान कहते हैं ना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के तहत प्लेबिसिट होना चाहिए, बोलो आइए कराएं, पहले तो फौज निकालें, फिर चीन को निकालें, फिर चीन को जो एरिया आपने दे दिया वो खत्म हो, और गिलगित बल्तिस्तान का तो जिक्र भी नहीं होना चाहिए उसमें। वो कहां से आपने कब्जे में ले लिया? वो एक कैप्टन ब्राउन एक आदमी था, उसने उठा के पूरा हिस्सा दे के वो खुद चला गया।
he handed it over to a brigadier in Peshawar. पाकिस्तान गवर्नमेंट को तो पता ही नहीं था गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान में आ गया. कैप्टन ब्राउन देके चले गए. उन्होंने कहा मेरी तो जान छूटे, यहाँ कहाँ फंस गया हूँ मैं. So India made a huge mistake during the Kargil affair. कि जब पाकिस्तान फौज पूरी भाग गई थी तब आपके पता नहीं किसी ज़हीन पॉलिटिशियन ने या गवर्नमेंट के ऑफिशियल ने कह दिया पाकिस्तान इंडियन एयरफोर्स और आर्मी को कि डोंट क्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल. हमने तो नहीं कहा ना किसी को रोको. उस वक्त there was nobody in front of them. और पूरी टेरिटरी अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग्स टू इंडिया. इट्स इंडियन टेरिटरी दैट पाकिस्तानीज हैव ऑक्यूपाइड. इसीलिए आप पीओके कहते हैं ना उसे. बट यू डिडंट टेक द अपॉर्चुनिटी कि उस वक्त कैसे हाउ यू एक्सर्ट इन्फ्लुएंस, या अमेरिका से प्रेशर पड़ा होगा जो भी है. बट ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में नारा जो है कि ये जो जिसके पीछे वर्दी है वो क्या है नारा, दहशतगर्दी है जिसके पीछे वर्दी है. ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है. ये वहां लोगों ने पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट नारे लगाए. गिलगित बल्तिस्तान में 200-250 बच्चे आई मीन प्री टीन्स ने सुसाइड किया है. दे सी नो फ्यूचर ओवर देयर. हर चीज उनकी पहाड़ों के जो प्रेशियस स्टोन्स की जगह है वो पाकिस्तानियों ने कब्जा किया हुआ है. माइनिंग, सड़कें, एवरीथिंग हैज बीन टेकन अवे फ्रॉम द पीपल ऑफ गिलगित बल्तिस्तान. तो क्या ये सही समय है जो गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है उसको वापस हासिल करने का? ये तो मिलिट्री जनरल्स वुड मेक अ बेटर डिसीजन. मैं तो इस पे एक्सपर्टीज नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि बलूचिस्तान में खाना जंगी हो रही है. वहां तो हिंदुस्तान ने आज तक कभी किसी बलोच की मदद नहीं की है. सारे एग्जाइल में बैठे हुए. मेरे ख्याल से इंडिया में लोगों को समझ ही नहीं आता कि पाकिस्तान है क्या. और इसमें आप अपने मौलाना जो आज़ाद थे और एजुकेशन मिनिस्टर थे उनको दुआएं दें. उन्होंने पढ़ाया ही नहीं कुछ. हिंदुस्तान के बच्चों को पता ही नहीं है सिंध दरिया हिंद में नहीं है, पाकिस्तान में. आपका तो नाम ही हिंदुस्तान है, सिंध से आता है. आपके नेशनल एंथम में सिंध का जिक्र है और सिंध है नहीं आपके पास. और ये किसी को पंजाब भी आधा चला गया. पंजाब भी उसमें चले रह गया. उससे जो बाकी था उसका फिर हिस्सा किया आपने, हरियाणा बना दिया उसका कि अच्छा भाई सिखों को मेजॉरिटी मिल जाए कहीं स्टेट की. देखिए ना, आपने जस्टिफाई किया पार्टीशन को बाय डूइंग योर ओन पार्टीशन. पहले पंजाब को ईस्ट वेस्ट पंजाब में 1 लाख आदमी मार के अलग किया. उसके बाद उन्होंने कहा हुन की करिए. उन्हें कहा जेड़ा साडे कोल पंजाब है उन्होंने भी कटो. तो यू क्रिएटेड द स्टेट ऑफ हरियाणा के ईस्ट पंजाब में अपने सिखों की मेजॉरिटी हो और हरियाणा साइड पे जो है वो उन्होंने अपनी आइडेंटिटी समझ ली कि जैसे वो बिल्कुल ही अलग लोग हैं, जबकि दैट इज ऑल पार्ट ऑफ पंजाब. ये पंजाब का सेंट्रल हिस्सा था, पूरा दिल्ली के बॉर्डर तक आता था. बट दैट बिकेम हरियाणा. सो ये नहीं है कि पाकिस्तान ने तो जो बदमाशी करनी थी वो तो की, लेकिन जो हिंदुस्तान बेवकूफ़ी कर सकता था हमने कही तो हम करके दिखाएंगे. तो मेड मिस्टेक्स. आपका 1971 के बाद किस बात पे आपने प्रिजनर ऑफ वॉर छोड़ दिए? आपको शिमला अकॉर्ड क्यों साइन किया आपने, जब आप पाकिस्तान को कहते हैं आपके पास 1 लाख फौज होगी और बस 50 टैंक होंगे, खत्म. वो है ना एक अपने आपका जो कांग्रेस के लीडर हो, खत्म, आखिरी, नो डन. राहुल गांधी खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय. टाटा बाय बाय वो वाकई उस वक्त करना था. लोग खुश हैं, अरे बेनजीर भुट्टो शी इज सो ब्यूटीफुल. उसके अब्बा को देखो बिलियर्ड खेल रहा है. वो कॉल साहब इतने इम्प्रेस हो गए बिलियर्ड देख के, स्नूकर देख के. वो और वो ये जो नोशन था ये आज भी एंड नहीं हुआ है, आज भी ऐसा ही है. हाँ, वो इसी में इम्प्रेस हो जाते हैं. बस इतना ही काफी है. हाँ, क्या वहां तो हर लड़की ऐसे लगता है एक्ट्रेस है. अरे भैया पागल, जब सास बनेगी तब पता चलेगा असली रूप क्या है पाकिस्तानी औरत का. बट in the end देखिए, it takes 10 years or 100 years. It's an artificial country.
that will break up into its natural parts. جو سندھی ہے اس کی زبان پنجابی نہیں بول پاتا, بلوچ اس کی ہسٹری الگ ہے بالکل, جو پختون ہیں ان پہ تو ڈیورنٹ انکل آئے تھے, انہوں نے لائن ڈرا کر دی بیچ میں, ورنہ دریائے سندھ تک سارا پشتون ہے. وہاں سے لے کے آپ کابل کے شمال تک جائیں, یہ پورا افغان جسے کہتے ہیں ایریا, پاکستان کے جو اے ہے نا وہ افغانستان ہے. پنجاب افغانستان, مزے کی بات ہے اس میں بی نہیں تھا, بنگال تھا ہی نہیں, شروع سے ہی نہیں تھا بنگال. there is no بی in پاکستان. تو بیچارے لیکن بنگالی مر گئے اس چکر میں. جیتا تو صرف پاکستان الیکشن 46 کا ان بنگال, باقی کہیں مسلم لیگ جیتی نہیں. بس آپ کے یہاں بہار اور یو پی وہ جو پان کھاتے ہوئے ماشاء اللہ آپ کے ایمان سے کیا پاکستان بنائیں گے, جائیں گے تھوڑی وہاں پر, رہ جائیں گے یہاں پہ. تو ابھی تک برداشت کر رہے لوگ یو پی کے مسلمانوں کو. تو اٹ ول بریک ان دی اینڈ, کیونکہ یہ جو لاز آف فزکس ہیں اٹ اپلائز ٹو آل entities, whether they are human beings, whether it's physics, whether it's planets, whether it is the earth. volcano پھٹتے ہیں, گلیشیئرز پگھلتے ہیں, بارڈرز چینج ہوتے ہیں, کبھی گوا پورچوگل کے ہاتھ میں ہوتا ہے, پھر انڈیا میں آ جاتا ہے, so it will take time. بٹ بدنصیبی ان کی ہے جو آج تک اپنے آپ کو ہندوستان پاکستان میں رہنے کے بعد بھی اپنے آپ کو عرب سمجھتے ہیں. یہ سب سے بڑی وڈمبنا ہے اس دیش کی. بہت یہ آتی ہے ہمارے ساتھ. اب مجھے تو اپنا فیملی ٹری پتا ہے کہ 1800 mid 1800 تک ہم سارے سنگھ تھے وہاں راجستھان سے, راجپوتانہ سے. مسلمان ہو گئے تو نام ہی بدل کے فتح ڈال دیا جناب, ایسے چلے آ رہے ہیں گھوڑوں کا مجاہد. سنجے جی آپ کو بولتے ہیں طارق سنگھ فتح؟ طارق سنگھ فتح نہیں ہے, سنگھ ہمارا نام تھا, واقعی ہمارا لاسٹ نیم سنگھ ہوتا تھا. تو اس میں کیا ہم مسلمان ہو گئے بھائی, انڈیا میں یہی تو مزہ تھا. آپ جو بھی اب کرسچین ہو جائیے. اچھا سر, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا سرنیم بدل دیا. پاکستان میں تو سرنیم لگا کے بھی اتنی اور زیادہ خطرناک کٹر ہے. پاکستان میں سرنیم نہیں ہوتا. آپ کو میں بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں. نہیں, بگا باجوا کیا کون ہے پھر یہ؟ نہیں یہ تو اپنی دنگا فسادی دکھاتے ہیں نا. اگر یہ ان کا نام کچھ ذرا سا گھٹیا کا سا ہوتا نا تو یہ ہٹا دیتے. آپ 90% پاکستانیز کو آپ دیکھیں گے وہ اپنا فرسٹ نیم اور اپنے ابا کا فرسٹ نیم ساتھ لکھتے ہیں. منظور قمر, اب بھائی تیرا 2 فرسٹ نیم ڈال دیے, تیرا فیملی نیم کیا ہے؟ ہمارے یہاں نہیں ہوتا, ہسبینڈ کا فرسٹ نیم جو ہوتا ہے نا ہم اس کو لاسٹ نیم رکھ لیتے ہیں. ابے تو نقوی ہے, ہاں نقوی اگر ہے تو پھر نہیں جوڑیں گے, وہ تو عربی نقوی چلا. تو یہ گھٹیا باقی لوگ جو ہیں یو پی اور یہ سندھ اور یہ سندھیوں کا بلوچوں کا بھی نام ہوتا ہے لاسٹ نیم. یہ جو اردو بیلٹ ہے ان کے یہاں لاسٹ نیم نہیں ہوتا. صدف پروین اس ٹائپ کے نام ہوتے ہیں. ارے بھائی تیرا لاسٹ نیم کیا ہے؟ قریشی ہوتا. میرا تو ٹھیک ہے نام. آپ نے تو عربوں سے پکڑی ہوئی نا جوڑ, زید کے ہیں وہاں یمن کے, پتہ نہیں کہاں سے آگے زیدی شیعہ سارے ہندوستان. پتہ ہے کہ شیعہ صرف ہندوستان میں پناہ لے پاتے تھے. ایبسولوٹلی رائٹ. ورنہ شیعوں کو مار دیا جاتا تھا. کہیں بھی دنیا اسلام میں اگر جو شخص امام علی کو فالو کرتا تھا he could not live. آپ پہ کفر کا فتویٰ لگتا تھا. اور سوائے جنوبی یمن میں جو ایک چھوٹی سی بیلٹ ہے یا ہندوستان میں, یہ ایران پورا سنی کنٹری تھا. مصر جو ہے وہ تھا شیعہ ملک, جہاں سے بھاگ کے یہ سارے پھر لوگ ہندوستان میں آئے جو داؤدی بورا کہلاتے ہیں. all are Egyptians. تبھی یہ آپس میں شادیاں نہیں کرتے, صرف داؤدی بورا جو ہیں وہ اپنی کمیونٹی میں کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہمارا کہیں خون گندا نہ ہو جائے انڈیا سے مل کے. تو میری بیوی داؤدی بورا ہم نے کر دیا گندا. اور چکو گندے. آج والا ویڈیو دیکھ کے نرگس آنٹی آپ کی صحیح والی خبر دینے والے ہیں آپ کی. اچھا کیا؟ ایک تو اپنی بشرا بیوی, دوسری اپنے لیے ڈھونڈنی ہے. ہاں وہ کہے گی دفع کرو. وہ گجراتی میں گالی دے گی جو مجھے سمجھ نہیں آئے گی, اور وہ کہے گی دفع دور لے جاؤ اس کو پلیز, میں پاکٹ منی بھی دیتی اس کو سنبھالو.
वो बड़े मजे से पंजाबी में अपनी गुजराती एक्सेंट में कह रहे तू फिर आ गया बट शी इज मच बेटर एंड शी इज डूइंग वेरी वेल. तो बस अब उसकी बारात घर आएगी वापस, तो खाना वाना हमारा सिलसिला शुरू होगा, वरना हम बाप बेटी बैठे अजीब अजीब वापस जल्दी से एकदम पहले जैसी अच्छी हो जाए और वापस घर आ जाए. और शी इज डूइंग वेरी वेल, शी इज डूइंग वेरी वेल. ओके सर, आज आपने बहुत सारा टाइम दिया और बहुत सारी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. नमस्कार. आप ज़ैदी रहें और दुआ करिए कि हर एक को अपनी नाम पता हो इंडिया में मुसलमान. बिल्कुल. हिंदू है या एक चीज और बता दूं, शेख किसे कहते हैं पाकिस्तान में? किसको? वो लोग हिंदुओं से मुसलमान होते थे पंजाब में, उनको टाइटल दिया जाता था शेख, एज एन ऑनररी थिंग कि आप मुसलमान हो गए, हम आपको शेख देते हैं. तो ये कसूर साइड में शेख बरादरी कहलाती है. आप एक हमारे यहाँ टेलीविजन एक कनाडा में भी हैं, ताहिर गोरा, वो भी कसूर में हमारे शेख ही हैं, हम भी शेख. सारे जो शेख कहलाएगा ना, इट मीन्स द मैन हु कन्वर्टेड फ्रॉम हिंदुइज्म टू इस्लाम. ये आपको मैं क्लू दे रहा हूँ जाली और पक्के मुसलमान में फर्क इस तरह करिए. ये बात, शेख साहब मतलब कन्वर्टेड मुसलमान. हाँ, ये मान समझ लीजिए, शेख नहीं होता, वरना हम शेख होते, यहाँ कनाडा में बैठे होते, हमारे भी कुछ ऊंट होते, 4, 5, 15 बीवियां होती, लौंडियां होती. AK-47 होता आपके पास? हाँ, AK-47, वो भी सोने का होता और चोरी कर सकते हैं हम. इमरान खान, वैसे इसके नाम घड़ी चोर रखती है. ये कितना झूठा आदमी है, प्राइम मिनिस्टर होके चोरी की. इसको लोग नारा लगाते हैं घड़ी चोर. तोशा खाने से चोरी कर गया गोल्ड की AK-47 पिघलवा के. उसने कहा अगली शादी में कुछ तो जेवर देना होता है ना, इसको पिघलवा दो. चलें, दुआ करिए. जी बिल्कुल, दुआ करते रहेंगे. और आपके लिए और नरगिस आंटी के लिए भी दुआ कि आप दोनों अच्छे रहे. बहुत बहुत शुक्रिया. नमस्कार. जय हिंद. नमस्कार. खुदा हाफिज.